بات سمجھتا ہوں اپنے بچوں کو اعلیٰ حضرت کے بارے میں بتاؤں سکھاؤں نہیں کہ اعلیٰ حضرت ہے ادھر اور اگر نہیں بتاؤ گے نہیں سکھاؤ گے نا تو کل جب مرو گے تو باپ کی قبر پہ جانے کو بھی وہ شرک کہیں گے باپ کی قبر پہ جانے کو بھی شرک کہتے اور اگر کہیں قبر پہ پھول ڈال دیا تو بھی شرک کہتے تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں اپنے بچوں کو بتاؤ بچیوں کو بتاؤ تاکہ عقیدہ محبوب ہو عمل خراب ہوگا تو اللہ معاف فرما دے معاف کرے گا کہ جی اللہ قادر مطلق ہے غفور الرحیم کو چاہے تو معاف فرما دے نماز ایک ہوگا ایک نہ ہو ایک نہ زکات ایک نہ ہو بچے عمل نہ ہوگا لیکن وہ کریم ہے اگر معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے کر سکتا ہے کہ نہیں بولو تھوڑا سا کر سکتا ہے عمل اچھے نہ ہو تو وہ معاف کر سکتا ہے لیکن اگر ہمیشہ خراب ہو تو معاف نہیں عقیدہ خراب ہو تو معاف نہیں کرے گا عمل خراب ہو تو معاف فرما دے عقیدہ خراب ہو تو معاف نہیں فرمائے گا جیسے میں ایک مثال مار دوں ابلیس نے کتنے سال عبادت کی 6 کروڑ برس اگر ابلیس نے کتنے سال عبادت کی 6 کروڑ تاکہ آپ کو تندری نہیں کرو صرف سمجھ لو پڑھا لو 6 کروڑ برس اسی کی ضرورت ہے 6 کروڑ برس عبادت اگر اس کے سجدے پورے زمین میں کہیں پھیلا دیے جائیں تو کوئی حصہ نہیں بچے گا جہاں اس کا سمجھا 6 کروڑ برس عبادت کی جب اللہ نے آدم کو اللہ بنوایا کہا کہ وہ سجدہ کرو چلو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہیں کیا سجدہ نہ کرنا یہ عمل ہے کام ہے سجدہ نہیں کیا اور حقیقت میں رب نے جب پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو اگر وہ بچ سکتا تھا تو ایک جملہ تھا وہ کہہ دیتا مولا تم نے مجھے سجدے کو حکم نہیں دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ تو نے فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا فرشتوں نے کیا مجھے حکم نہیں دیا اگر مجھے حکم دے تو میں بھی کروں تو اللہ نے مدت سے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا یہ سجدہ میں کرنا عمل تھا اب اس نے کیا کہا جب اللہ نے پوچھا کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا تو کہا انا خیر منہ میں آدم سے افضل ہوں میں آدم سے افضل ہوں کوئی افضل مفضول کا سجدہ نہیں کرتا سجدہ نہ کرنا یہ عمل تھا اور زبان سے کہنا کہ میں آدم سے بہتر ہوں یہ عقیدہ ہے ہو سکتا ہے کوئی آدم سے بہتر کسی نبی سے کوئی افضل ہو سکتا ہے بولو بھائی نہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر نماز پڑھی جاؤ نماز پڑھنے والا اتنی نماز پڑھے اتنی نماز پڑھے وہ نبی سے بھی ماذ اللہ بڑھ گئے ہو سکتا ہے نہیں آپ کتنی بھی نماز پڑھو اپنے امام سے آگے نہیں بڑھ سکتے بڑھوائے کیا اور بڑا عالمیہ تو یہ ہے حضرت کہ نبی کے برابر ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نبی کے برابر لیکن میں ایک مثال ہوں آپ سمجھ میں آئے کوئی بیٹا آج تک اپنے باپ کے بارے میں بولا کہ میں اپنے باپ سے اچھا ہوں بولا باپ سے بڑا ہو سکتا ہے میں کتنا بھی بڑا مفتی ہو جاؤں مفتی ہو جاؤں چاہے علامہ ہو جاؤں چاہے جو ہو جاؤں لیکن میرا مقام باپ کے مقام کے بعد ہی ہوگا ہوگا بڑا باپ سے بڑھ جاؤں گا میں باپ اگر اچھے نہیں راجا ہی لو باپ کچھ نہیں جانتا الف لام میم بھی نہیں جانتا الف بیٹے سے بھی نہیں جانتا کچھ نہیں جانتا لیکن باپ سے بڑھ کر بیٹا نہیں ہو سکتا جب ایک باپ سے بڑھ کر بیٹا نہیں ہو سکتا تو امتی نبی سے بڑھ کر کیسے ہوگا سوال ہی نہیں کیسے ہو جائے گا ہم سوئے تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا امام صاحب سے پوچھو بزرگ کافی پیے بہت زمانے سے آپ ان سے مسئلہ پوچھو کہ میں بستر پہ سو جاؤں اور سو کے اٹھوں تو کیا میں نماز پڑھا سکتا ہوں تو کہیں گے نہیں پہلے وضو حضرت ایسے ہی تو سونے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا
ہم سوئیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے، اور مصطفیٰ جانے رحمت سوئیں بھی تو وضو نہ ٹوٹے، مصطفیٰ سوئیں بھی تو وضو نہ ٹوٹے۔ ہم اگر 2-3 دن نہ نہائیں تو بدن سے بدبو آنے لگے، آئے گی کہ نہیں؟ پورا بدن گندانے لگا، جس کے پاس کھڑے ہوں سب ملی شاپ میں نہا کے نہیں جاتے۔ ہم اگر نہائیں نا تو ہمارے بدن سے بدبو آئے، پسینہ نکلے تو بدبو آئے، اور مصطفیٰ کا پسینہ اتنا خوشبودار کہ اگر کسی کی دلہن کے بدن میں لگا دیا جائے اور اس سے اولادیں پیدا ہو تو وہی لوگ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، یہ میرے نبی کی شان ہے، کوئی گھٹا سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ کتنا بھی گھٹانا چاہو، جس کو خدا نے بڑھا دیا اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ عزت و ذلت اس کے ہاتھ میں، اللہ کی اللہ کے ہاتھ میں۔ نہ آپ ہمیں عزت دے سکتے ہو، نہ میں آپ کو عزت دے سکتا ہوں، نہ مجھے ذلیل کر سکتے ہو، نہ میں آپ کو ذلیل کر سکتا ہوں۔ جب وہ چاہے گا تبھی ہوگا، جب وہ چاہے گا تبھی ہوگا، اور اس کی شان اللہ اکبر، نبی کی برابری ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے ذہن و دماغ میں بھی نہیں۔ ہم تو یہ سنتے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوں، اسی نبی کا تصور رہے کہ نبی نماز پڑھے گا، ایسا کا نشان بھی فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسا تم مجھے نماز پڑھاؤ۔ یہ نہیں فرمایا سرکار نے کہ میری نماز کی طرح نماز پڑھو، ان کی نماز کی طرح کون پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو ویسے کرو۔ اب آپ کھڑے ہوتے ہو مسجد میں، اللہ اکبر کہتے ہو، امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ دونوں ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے؟ امام صاحب سے کبھی پوچھو کہ دونوں ہاتھ بندوں تک اٹھا کے کان کے بل تک کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، آپ دیکھتے ہو جب کوئی مجرم ہاتھ میں سر پر کھڑتا ہے، سنیں آپ کو کسی کے حوالے کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھا، مان لیں جنگ چل رہی ہو امام صاحب، اور جنگ چلتے چلتے جنگ بندی کرنی ہو تو کیا کرتا ہے؟ لیکن اپنے اسلحے کو نیچے رکھے ہاتھ اٹھا دیں۔ ہم بھی نماز میں جب پہنچتے ہیں تو اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں مولا ہم سارے گناہوں سے توبہ کر کے تیری بارگاہ میں آئیں، سارے گناہوں سے توبہ کر کے تیری بارگاہ میں آئیں۔ اب جب سارے گناہوں سے تیری بارگاہ میں توبہ کر کے آ گئے تو اب لاج رکھنا بھی تیری ذمہ داری ہے، لاج بڑھانا بھی تیری ذمہ داری ہے۔ اب ہم نیند مانگتے کانوں تک لوگ